اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے علم حاصل کرنے کا یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ بے شک امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے اور ان ایام میں آپ نے خوب علم حاصل کیا ہوگا۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی اور جو ہمارا آخری کنکلوژن تھا، جہاں پر ہم پہنچے تھے کہ جو زمانہ غیبت، جو غیبت کبریٰ کا جو آخری دور ہوگا، جو آخری وقت ہوگا غیبت کبریٰ کا، اور وہ زمانہ کہ جو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بعد، یعنی جو ظہور کا پیریڈ ہوگا، یعنی بفور دا ظہور، دا لاسٹ پارٹ اینڈ آفٹر دا ظہور، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں علم اپنے عروج پر ہوگا۔ نالج کے بہت سارے جو چیپٹرز ہیں وہ اوپن ہو چکے ہوں گے، بہت زیادہ علم کی باتیں ہو رہی ہوگی۔ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ زمانہ، یعنی ظہور کے بعد کا زمانہ اور ظہور کے کچھ پہلے کا آخری زمانہ جس کو کہتے ہیں، اس زمانے کی عورتیں بہت انٹیلیجنٹ ہوگی، اپنے دور کے انٹلیکچوئلز ہوگی، اور یہ وہ عورتیں ہوگی کہ جو بالکل یعنی وائز، نالجبل، اور یعنی ان کو علم سے محبت ہوگی۔ اور یہاں تک روایت کہتی ہے کہ اس زمانے کی عورتیں بہت زیادہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک اتنا عشق ہوگا ان کو علم سے کہ اپنے گھر کے اندر رہنے والی عورت مجتہدہ کے لیول پر جا سکتی۔ تو آج ہم ایسی ہی ایک خاتون کی بات کریں گے، ایسی ہی ایک خاتون کا ذکر کریں گے کہ جس کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے اور ہسٹری میں، یعنی پچھلے 2 ایپیسوڈ میں جو ہم نے بات کی تھی وہ ہسٹری کی بات تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات تھی، امام علی علیہ السلام کے زمانے کی بات تھی۔ لیکن آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ اتنی پرانی بات نہیں ہے، اتنی پرانی خاتون نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے زمانے کی خاتون ہے۔ یہ مثلاً آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات کر رہے کہ ایک ایسی خاتون گزری ہے کہ جو مجتہدہ، جو مفسرہ، اور اپنے آپ میں، اپنے دور میں سب سے زیادہ جن کو نالجبل، دا موسٹ نالجبل، دا گریٹسٹ اسکالر آف اے ٹائم کا خطاب ملا ہے۔ آج ہم ایک ایسی خاتون کی بات کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے حاجیہ سیدہ نصرت بانو امین اصفہانی، اور یہ مشہور ہے بانو امین اصفہانی کے نام سے۔ ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے بانو امین اصفہانی۔ ایک عجیب شخصیت، ایک ایسی شخصیت کہ جو ہم کو پیغام دے رہی ہے، جو ہم کو میسج دے رہی ہے کہ اگر علم حاصل کرنا ہو تو کوئی بھی رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ جیسے کہ روایتوں میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے 27 پارٹس رکھے ہیں، علم کے 27 پارٹس ہے۔ آج انسان جو اتنی ترقی کیا ہے، ہمارے پاس بس 2 لیٹر ہے علم کے، یعنی رسالت مآب نے جو ہم کو سکھایا، ائمہ نے جو ہم کو سکھایا، اور آج جتنا علم انسان کے پاس ہے دیٹ از جسٹ 2 parts، 2 letters۔ اور اس 2 حصے سے انسان اتنی ترقی کر رہا ہے، اتنا ٹیکنالوجیز میں آگے ہے۔ روایتیں کہتی ہے کہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا انشاءاللہ، تو اس وقت علم کے سارے چیپٹرز کھول دیے جائیں گے، علم کے سارے باب کھول دیے جائیں گے، جو پورے 27 کے 27 لیٹرز اوپن کر دیے جائیں گے۔ آپ سوچے وہ زمانہ کتنا حسین، کتنا زیادہ، یعنی انسان نئی چیزیں سیکھے گا۔ کہ میں نے سنا ہے کہ آج جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہمارے دادا، ہمارے فور فادرز، یہ ان کے زمانے میں لیٹرز ہوتے تھے اور ایک ٹیلی فون کا ہوتا تھا، پہلے تو ٹیلی فونز بھی نہیں ہوتے تھے، اور آج کتنا آسان ہے ہمارے لیے۔
موبائل فونز یوز کرنا, فیکس مشین اینڈ دس اینڈ دیٹ, اینڈ ایوری ڈے کچھ نیا ہے, ہر دن کچھ نئی ٹیکنالوجی سامنے آ جاتی, یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو, وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. لیکن آپ سوچے جب امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا زمانہ آئے گا, ہماری جو اولادیں ہوگی وہ یہ کہے گی کہ مائی فادرز ور سو آؤٹ ڈیٹڈ. ہمارے دادا ہماری دادی کتنی پرانے خیالات کی تھی جو واٹس ایپ یوز کرتی تھی, واٹس ایپ اٹس سو آؤٹ ڈیٹڈ. یعنی اتنا علم عروج پر ہوگا کیونکہ امام علم کے 27 لیٹر سارا کل علم کو کھول کے ہمارے سامنے رکھے گا. اور امام زمان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو علم کے پسند کرنے والے ہوں, شوقین ہو, عشق رکھتے ہو علم حاصل کرنے سے. یعنی امام زمان کا سپاہی بننے کے لیے, امام زمان کی کنیزی میں اپنا نام لکھانے کے لیے جو شرائط ہے اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہم علم سے محبت کریں. کیسا علم؟ بے شک علم ہر لحاظ سے علم ہی ہوتا ہے, قرآن حدیث فقہ اس میں ہمارا رجحان تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے. آج ہمارے پاس ایک بہانہ یہ ہوتا ہے کہ میں مثلا ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ملتا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, یہ سب فری لوگوں کی باتیں, ہمارے پاس وقت نہیں, یہ ایک ہمارا بہانہ ہے. میں اپنے آپ سے کہتی ہوں اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر انٹرنیٹ غائب ہو جائے, انٹرنیٹ بند پڑ جائے, مثلا فور سم 5 hours 6 hours, اگر کچھ گھنٹوں کے لیے اگر میرا انٹرنیٹ بند ہو جائے تو مجھے احساس ہوگا کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے. آج ہم اتنا زیادہ یعنی ایسی چیزوں کے اندر انوالو رہ کے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے, بس حلال بھی ہو لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, ہم ایسی چیزوں کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر جب ہم کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں اپنے آپ کی بات کروں, ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے سے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں, میں اپنی بات کروں, آج یہ لاک ڈاؤن پچھلے 1 مہینے سے جو ہم گھر کے اندر ہے, میں سوچی میں نے کتنی کتابیں پڑھی. جب یہ لاک ڈاؤن نہیں تھا تو ہم کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, پتہ نہیں میں بک پڑھنا چاہتی ہوں, میں نئی ریسرچ کرنا چاہتی ہوں, میں اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں, وقت نہیں ملتا. آج 1 مہینے سے اتنا ٹائم ہے, انسان سست ہو چکا ہے, لیتھارجک ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے میں نے 1 مہینے میں مجھے تو کتنی ساری بکس پڑھ لینی چاہیے تھی, کتنا مطالعہ کر لینا چاہیے تھا, مگر پھر بھی میں وہی کی وہی. یہ کمی ہمارے اندر ہے. دوسری ہم یہ کہتے کہ ارے یہ سب فری لوگ کرتے ہیں, ہم شادی ہو چکی ہے, بچے ہو چکے. عام طور پہ یہ غلط ہے کہ یا پڑھائی کرو یا شادی کرو, یہ بہت غلط نوشن. بلکہ اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ شادی کر لو اور پھر آپ اس طرح سے علم حاصل کرو, یہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے لیے, مرد عورت دونوں کے لیے, کسی ایک کے لیے نہیں ہے. علم حاصل کرنا دونوں پر واجب ہے, اور ویسا کف تلاش کرو, یعنی نہ شادی کر لینا علم کے اندر رکاوٹ ہے, نہ علم حاصل کرنا شادی کرنے میں رکاوٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو ابھی بس علم حاصل کروں, جب تک گریجویٹ نہیں ہوں گی میں شادی نہیں کروں گی. نہ لڑکا یہ کہہ سکتا ہے کہ جب تک ایک سیٹل نہ ہو جاؤ, جاب نہ مل جائے, میں شادی نہیں کروں گا. یہ شادی کرنا اپنے آپ میں اپنی جگہ پر ایک ضروریات میں سے ہے, اور دوسری طرف علم حاصل کرنا یہ اپنا ایک نیڈ ہے, اور دونوں کلیش نہیں ہو سکتے. بلکہ جب دونوں مل جاتے ہیں تو انسان اور پرفیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بہت سارے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں, مگر آج نہ موقع ہے, نہ محل ہے, نہ ضرورت ہے. لیکن شادی کرنے کے بعد موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ایک ایسا سپورٹ چاہیے ہسبینڈ کی طرف سے, ان لاس کی طرف سے, فیملی کی طرف سے, کہ انسان اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے. ہم بالکل, میں ایک مثال جس کی طرف میں بس آ رہی, بانو امین اصفہانی, ان کا نکاح, ان کی شادی ہوتی ہے 15 سال کی عمر میں. ایران اصفہان کی رہنے والی ہے, 15 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی آپ کو علم سے اتنی محبت تھی کہ کہتی کہ میں اگر اپنی ہم عمر بچیوں کے ساتھ, اپنی فرینڈس کے ساتھ بھی اگر بیٹھا کرتی تھی تو بچے کھیلتے تھے, میں کتاب پڑھتی تھی. مجھے اتنا ریڈنگ کا اتنا شوق تھا, ریڈنگ یعنی ناٹ جسٹ ریڈنگ اینی تھنگ,
مجھے ان کتابوں کو پڑھنے کا اتنا شوق تھا جو مجھے خدا کی طرف لے جائے، مجھے خدا کی معرفت کرائے، خدا کا تعارف کرائے. میں بس ہر جگہ خدا کو تلاش کرتی تھی، کہیں مجھے میرا پروردگار یعنی معرفت خدا حاصل کرنا. اور یہ بات سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی کہ اللہ ہر کسی کو نہیں ملتا، خدا نور ہے، اور خدا تک اگر پہنچنا ہے تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں، اپنے وجود کو پاک رکھے، اپنے شکم کو پاک رکھے، اپنے خیالات کو پاک رکھے. یعنی یہ جو ایک احساس، یہ جو ایک خیال ہمارے اندر ہو. بانو امین کہتی ہے سب سے پہلے جو مجھے ریڈنگ کا اور جن بکس کی طرف میں اٹریکٹ ہوتی تھی اور میں بہت زیادہ پڑھتی تھی وہ معرفت پروردگار کی کتاب، خدا شناسی کی کتاب، اللہ کو تلاش کرنے کی کتاب، اور اللہ کی مخلوقات میں اللہ کو ڈھونڈنے کی کتاب. اور پھر کہتی دوسرے نمبر پر جو میں بہت زیادہ پڑھتی تھی وہ سیلف ڈیولپمنٹ کی بکس پڑھا کرتی تھی. اپنے آپ کی جو ڈیولپمنٹ کرنا ہے، خود سازی کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے. وہ کہتے صرف میں کتاب نہیں پڑھتی تھی، میں عمل بھی کرتی تھی. میں اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے روک کے رکھتی تھی جن چیزوں سے ایک پردہ آ جاتا ہے کہ میں عبادتوں سے دور ہو جاؤں، یا مثلا زمانے کے امام کی زیارت سے دور ہو جاؤں. میں اپنے کانوں کو پاک رکھتی تھی. میں اپنی غذا کے اوپر، یہ بہت 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 امپورٹنٹ پوائنٹ. اور ماہ رمضان المبارک ہمیں بتاتا ہے کہ غذا کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ فرماتی ہے میں اپنی غذا کے اوپر اتنا خیال رکھتی تھی کہ کوئی ایک لقمہ مشکوک بھی، ایسا شک مند بھی میرے پیٹ میں نہ چلا جائے، میرے شکم میں نہ چلا جائے کہ جس سے میں اللہ سے دور ہو جاؤں. میرے اندر سے وہ جو ایک عرفان کی طرف جو میں نے قدم بڑھایا ہے، لقاء اللہ کا جو سفر میں نے طے کیا ہے، اس سفر میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے. وہ کہتے نہ صرف اپنا شکم، اپنی غذا، اپنی آنکھیں، اپنے بلکہ وہ کہتے کہ میں نے اپنے پورے وجود کو، اپنے خیالات کو. عزیزو آپ اس بات پہ اگری کریں گے، انسان اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے روک سکتا ہے، اپنے کانوں کو برا سننے سے روک سکتا ہے، اپنی غذا کا خیال رکھ سکتا ہے، اپنے مال کے اوپر کنسرنڈ ہونا چاہیے، اور ہم ہوتے بھی ہیں ماشاءاللہ، کہ حلال سے آیا کہ حرام سے آیا. ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں. لیکن اپنے خیالات پر کس کا زور چلتا ہے؟ میں کچھ برا سوچتی ہوں، کوئی ذہن میں بات آ گئی، کوئی ایسی چیز ہے، کہیں میں نے یوں ہی راستے پر کوئی میوزک سن لیا تھا اور وہی تنہائی میں نے جان بوجھ کر نہیں سنا، پبلک پلیس سے آواز کان میں آ گئی، وہی گنگنا رہے. یعنی اپنے خیالات پہ انسان کا قابو نہیں ہوتا. اب یہ پوری ایک الگ بحث ہے. یہ غلط سوچنے پر، گناہ سوچنے پر اللہ عذاب نہیں دیتا، اللہ رحمان الرحیم ہے. لیکن سوچ پہ کس کا اختیار ہے؟ بانو امین اصفہانی اتنی سٹرونگ اپنے روح کو بنا کے رکھا تھا، فرماتی ہے میں کبھی برا سوچتی بھی نہیں تھی، میں کبھی غلط سوچتی بھی نہیں تھی. میں نے اپنے خیالات کو، اپنے ذہن کو اتنا پاک رکھا کیونکہ میں مسافر ہوں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ایک میلے، ایک گندے سے، ایک بدبودار سے ذہن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں. اور پھر وہ کہتی ہے کہ ایک دن جب محرم کی 9ویں تاریخ تھی، رات کا وقت ہے، اور میں سوچ رہی ہوں. دیکھیے غور و فکر کرنا یہ علم حاصل کرنے سے زیادہ ثواب ہے، عمل کرنے سے زیادہ ثواب ہے. اب کتنی عبادت کر رہے ہو آپ، 7 سال کی عبادت، 70 ایئرس کی عبادت ایک طرف، 1 آور کا غور و فکر کرنا، میڈیٹیشن کرنا، یہ اپنے آپ میں عجب ثواب رکھتا ہے. کہتی ہے ماہ محرم کی وہ راتیں، 9 محرم، اور میں سوچ رہی ہوں اور اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں کہ میں دنیا سے پیار کرتی ہوں یا میں خدا سے پیار کرتی ہوں. یہ سوال ہے. میں عشق دنیا سے کرتی ہوں، مجھے یہ دنیا کی چیزیں مجھے اٹریکٹ کرتی ہے، یا خدا مجھے ہر جگہ خدا نظر آنا چاہیے، میں کس سے زیادہ. اور یہ وہی سوال ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا، باب مدینۃ العلم، امام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
تو اب ایک مرتبہ بانو امین کہتی ہے میں نے یہ سوال اپنے آپ سے کیا، اور جب میں نے سوال کیا تو میں کافی دیر تک سوچتی رہی، مجھے یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، اور پھر میں نے اپنے وجود سے، میری روح سے آواز آئی کہ ہاں مجھے دنیا پسند ہے، میں دنیا سے محبت کرتی ہوں۔ لیکن میں کیوں دنیا سے محبت کرتی ہوں؟ کیونکہ دنیا کی ہر چیز میں مجھے میرے محبوب کی جھلک نظر آتی ہے، میرا خدا نظر آتا ہے۔ میں جب سمندروں کو دیکھتی ہوں تو میرا دل کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تو نے کیا گہرے گہرے سمندر بنائے، اس سمندر کے اندر کیسی کیسی مخلوق بنائی، کتنے ڈفرنٹ کلر کا پانی بنایا۔ جب میں پہاڑ کو دیکھتی ہوں تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تو نے پہاڑ کو کتنا قوی، کتنا اسٹرانگ بنایا ہے، اور قیامت کے میدان میں یہ پہاڑ بھی بالکل سورما بن جائے گا، پاؤڈر ہو جائے گا، اڑنے لگے گا۔ اور اے خدا میں جب تیری عجیب و غریب خلقتوں کو دیکھتی ہوں، اینیملز، آپ نہج البلاغہ میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ امام علی علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی اینٹ کو ڈسکرائب کیا کہ اللہ نے کتنی خوبصورتی سے اینٹ کو خلق کیا۔ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیٹ کا ڈسکرپشن دیا، یہ جو چمگادڑ ہے جس نے آج ہائے واویلا مچا کے رکھی آل اوور دا ورلڈ، یہ کورونا وائرس جیسی بیماری، اس بیٹ کا ڈسکرپشن امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کیا۔ یعنی انسان اگر غور و فکر کرے، میں مثال دے رہی ہوں، اگر کوئی میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں اسے بڑی عزیز رکھتی ہوں، اگر وہ مجھ سے دور چلی گئی تو میں اس کی چیزیں مجھے اس کی یاد دلائے گی، یہ کارڈ اس نے مجھے دیا تھا، یہ ڈریس اس نے مجھے گفٹ کیا تھا۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کی خلقت کو دیکھ کر جسے خدا کا جمال اور خدا کی جھلک نظر آئے، اور پھر وہ کہتے مجھے اطمینان ہو گیا، پروردگار میں جہاں بھی دیکھوں مجھے بس تو ہی، تو تیری مخلوقات میں جھلک، تیرا عکس نظر آتا ہے، میں ان آنکھوں سے نہیں، میں دل کی نگاہوں سے تجھے دیکھ سکتی ہوں۔ جب اس لیول پر پہنچ گئی تو بانو امین کہتی ہے مجھ پر الہام ہوتا تھا، اور ان کی ایک کتاب ہے جس کتاب کو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا، میری زندگی میں وہ کتاب کوئی نہ پڑھے، کیونکہ یہ عارفہ تھی۔ عارف کسے کہتے ہیں؟ جو عرفان کی منزلوں پہ جب چلا جائے تو ایک مرتبہ وہ کرامت کر سکتا ہے۔ جیسے میں مثال دوں، آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ، آیت اللہ بہجت کیا کرتے تھے؟ طے العرض کرتے تھے، چہرہ دیکھ کے برزخی شکل دیکھ لیتے تھے، چہرہ دیکھ کے بتاتے تھے کہ انسان کیا گناہ کر کے آیا ہے۔ اگر کوئی انسان کہ میری فلاں چیز کھو گئی ہے تو کہتے تم نے یہ کام کیا اس لیے وہ چیز کھو گئی، اب ایسا کرو تو مل جائے گا۔ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں غیب کا علم، مگر کیوں غیب کا علم؟ انہوں نے محنت کی ہے، اور یہ عرفان کی ان منزلوں پر تھی بانو امین کہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنے وہ سارے واقعات لکھ کے رکھے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں میری زندگی میں اس کو شیئر نہ کرنا، پتہ نہیں لوگ مجھ پر کیا فتویٰ لگا دے۔ حتیٰ کہ ان کے سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ بانو امین پر الہام ہوتا تھا، اللہ نے علم اتارا ہے۔ ان کے استاد، ان کے ٹیچرز یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کو سکھایا ضرور ہے، مگر جب انہوں نے بہت ساری کتاب، یہ آتھر ہے، انہوں نے بہت ساری کتابوں کی تالیف کی، یہ کہتی ہے، اور ان کے ٹیچرز کہتے کہ یہ جب ہم نے ان کی کتابیں پڑھی تو ایسا لگتا تھا جو ہم نے سکھایا اس میں سے کچھ نہیں ہے، انہوں نے بہت اپنے آپ سے وہ علم حاصل کیا، یعنی ان کے دل میں علم کے فوارے پھوٹتے تھے۔ اور وہ وقت تھا کہ ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ جب بانو امین اصفہانی، جب بانو تلاوت قرآن کرتی تھی تو فلاور سے اور ٹری سے اور پلانٹ سے اور ان کی اطراف کی چیزوں سے تلاوت کی آواز آتی تھی، اور جب یہ ذکر کرتی تھی، یہ اللہ کا حمد کرتی تھی، جب یہ الحمدللہ پڑھتی تھی تو ان کی اطراف کی چیزوں سے الحمدللہ کی آواز آتی تھی۔ ابتدا میں یہ خود بھی سنتی تھی، مگر بعد میں ان کا ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بانو امین بیمار ہوئی، انہوں نے مجھے، یہ بیان کرتی ہے کہ جب میں بانو امین کے قریب گئی اور یہ بیمار تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس سورہ الحمد پڑھ دے، تو میں نے کہا کہ آپ کی موجودگی میں میری زبان میں لکنت آئے گی، میں کیسے پڑھوں؟ کیونکہ بانو امین کو سورہ الحمد سے بڑی محبت تھی، اور یہ اکثر آیت اللہ خمینی کی کامنٹری جو سورہ فاتحہ پر سنا کرتی تھی، تو کہتے ہیں میں کیسے آپ کی بارگاہ میں پڑھوں؟ کہا پڑھو سورہ
الحمد مجھے میرے دل کو سکون بخشتا ہے. کہتے میں نے بانو کا ہاتھ پکڑا، جیسے میں نے سورہ الحمد پڑھنا شروع کیا، ان کے اطراف میں جو پیڑ پودے اور جو فلاورز اور جو چیزیں تھی ان سے بھی الحمد کی آواز آنے لگی. اللہ اکبر. یعنی ایک عورت اگر چاہے، ایک عورت اگر چاہے تو کامیابی کی کن منزلوں پر پہنچ سکتی ہے کہ اللہ اس کے دل پر الہام اتارے. اور پھر یہ وہ خاتون تھی، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے، مگر ان کے ورکس کے اندر دا بیسٹ ورک یہ تھا کہ آپ نے مکمل قرآن مجید کی کامنٹری لکھی ہے، مفسرائے قرآن، ایک دا ون آف دا بیسٹ. بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ شی واز دا فرسٹ فیمیل ٹو رائٹ اے کمپلیٹ تفسیر قرآن. 15 والیوم میں ان کی کتاب ہے تفسیر قرآن کی، 15 والیوم میں، 15 والیومز میں ہے، جس میں آپ نے مکمل 30 سپاروں کو کمپلیٹ کیا ہے. یعنی اور بھی عورتوں نے کوشش کی مگر مکمل نہ کر سکی، مگر بانو امین وہ پہلی عورت تھی شاید کہ جنہوں نے مکمل قرآن کی تفسیر کی، اور بہترین تفسیر کی. اور اس سے زیادہ میں اور بیان کروں، آپ کے شوق میں اضافہ ہو، اور انشاءاللہ دعا کے ساتھ. دیکھیں ہم ہسٹری اس کے لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے ہم درس لے، اور صرف درس نہ لے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توفیق مانگے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، خدایا ہمیں وہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہم ہمارے زمانے کے امام کے قریب جا سکے. آپ کو پتہ ہے نا امام زمان آئیں گے، پوری دنیا میں علم 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 ہوگا. یعنی کیسا ہوگا؟ بہت سارے نان مسلمز ہو گئے کہ جو امام کی طرف اٹریکٹ ہو کر آ جائے گی. یعنی میں نے کتابوں میں پڑھا، اور بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہے، اس لیے میں ابھی ریفرنس نہیں دے رہی ہوں، کہ امام کے ظہور کی جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ایک مرتبہ اوکے ٹھیک ہے، تو یہ میسج میرے لیے نہیں تھا. اوکے اینی ویز، علیکم السلام ٹو آل دا ویورز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مور دین 240 پیپل آپ نے سلام لکھا ہے، اور آپ کے کامنٹس آ رہے. الحمد للہ فار دا اپریسیشن اینڈ علیکم السلام اینڈ جزاک اللہ ٹو آل دا ویورز. اللہ آپ کو خوب اجر عنایت کرے. ٹھیک ہے، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہاں جب امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جب ظہور ہوگا، روایتوں میں ہے انفارچونیٹلی امام کے جو الاجل کہنے والے ہیں، امام کے جو انتظار کرنے والے ہیں، جو دعائے ندبہ کر کے رونے والے، دو دعائے عہد پڑھ کے امام سے ہر روز اپنے وعدہ کرنے والے، ان میں سے انفارچونیٹلی افسوس کہ بہت سارے لوگ ایسے ہو گئے جو امام سے کہے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم اپنی بیعت کو معاذ اللہ توڑ دیتے ہیں. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، انشاءاللہ کبھی توفیق ملی یا اسی سیریز میں کوشش کروں گی کہ اس بات کو بھی تھوڑی اور کلیئر کر دوں کہ امام کے ماننے والے امام کے مخالف ہو جائے گے میجورٹی، لائک اراؤنڈ 2/3 میں نے پڑھا ہے کہ 10,000 میں سے 2/3 امام کے منکر ہو جائے گے. کہ مولا کیوں؟ کیونکہ امام کی جو امام کا حکومت اسٹیبلش ہوگی وہ عدالت کے بیسس پر اسٹیبلش ہوگی، وہ عدل، انصاف، نالج، ایسی باتیں امام ہم سے تقاضا کریں گے. فار ایگزامپل امام زمان کے لشکر میں کوئی بے حجاب نہیں جا سکتا ہے نا. آج ہم دیکھتے ہیں نا، مجھے آج یہ نہیں پڑھنا تھا مگر ذہن میں آ گیا اور زبان پر ہی آ گیا، خیر ورنہ میں نے یہ کسی اور دن کے لیے رکھا تھا. امام آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو جلد سے جلد حج و زیارتوں پہ جانا نصیب کرے. ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں، یا اگر ہم اپنے ہی محلے کی مسجد میں جاتے، اپنے ہی محلے کے امام بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم مولا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے پرچم کے قریب جب جاتے ہیں تو ہم سر کو ڈھانک لیتے. کوئی عورت بازار میں کسی طرح جاتی ہو، مولا عباس کے پرچم کے پاس بے حجاب جانے کی جرت نہیں کرتی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم ان کی بارگاہ میں بے پردہ جا ہی نہیں سکتے. امام زمانہ کے لشکر میں، ان کے کمپینینز میں، ان کے ناصروں میں شمار ہونے کی ایک شرط ہے پردہ. یہ یونیفارم ہے، مردوں کے لیے یونیفارم ہے داڑھی رکھنا،
عورتوں کے لیے یونیفارم ہے حجاب کرنا، یہ ہمارا یونیفارم ہے. اگر ہم یونیفارم ہی نہ پہنیں گے، آپ کتنی بھی بڑی اسکول میں چلے جاؤ، آپ کتنے لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے دو، لیکن کوئی پیسے والا آدمی کسی اسکول کو یہ نہیں کہہ سکتا آئی ول گیو یو دس مچ آف ڈونیشن لیکن میرا بچہ یونیفارم نہیں پہنے گا. یونیفارم کے بغیر آپ کو اسکول میں یا انسٹیٹیوشن میں داخلہ نہیں ملے گا. یہ ہمارا پردہ، یہ ہمارا آئی کارڈ ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے امام کی بارگاہ میں جانے کے لیے. تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ جب امام کا ظہور ہوگا، مرد بھی اور عورت بھی، بہت سارے نان مسلم اور اسپیشلی کرسچنس کی بات ہوتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ، آج آپ کتابوں میں علم مطالعہ کریں، کرسچنز انتظار کرتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ پروفٹ جیزس ول کم بیک، ان کا رجت ہوگا، حضرت عیسیٰ واپس آئے گے اور پھر زمین پر عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. ایک مرتبہ جب پروفٹ جیزس آئے گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے گے اور کرسچنز تو ان کو پہچان لیں گے، اور بہت سارے کرسچن جب ان کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہے گے کہ میرا آقا، میرا مولا حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہ صلی علی محمد و آل محمد. تو حضرت عیسیٰ کہے گے کہ میرے مولا تو حضرت مہدی ہے اور میں تو ان کا ماننے والا ہوں، تو اگر تم مجھے مانتے ہو تو تمہیں امام مہدی کو ماننا ہوگا، تمہیں مسلمان ہونا ہوگا. اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی پرسنالٹی اتنی اٹریکٹیو ہوگی، امام کی وہ کرامتیں، وہ معجزات، امام کے چہرے، امام کے وجود کا وہ نور ایسا ہوگا کہ کتنے سارے نان مسلم امام سے اٹریکٹ ہو جائے گے. اب امام کی یہ وہی ویسا ہی دور ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا. یعنی جب اسلام کی ابتدا تھی اور لوگ جب اسلام ایکسپٹ کرتے تھے، نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتے تھے تو نبی سے کہتے تھے ہم کو علم دو. تو نبی نے کچھ ایسے اپنے نمائندے، مرد اور عورت دونوں کو، ایسے نمائندوں کو رکھا تھا کہ اوکے تمہیں آتا ہے علم تو تم ان کو سکھاؤ، اور تم 10 لوگوں کے ٹیچر بن جاؤ، تم 20 لوگوں کے ٹیچر بن جاؤ. ویسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام اپوائنٹ کیا تھا. امام زمان کا جب ظہور ہوگا، امام زمان بھی اپوائنٹ کرے گے مردوں کو، عورتوں کو. مثلا کرسچن تو نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے نا، کرسچن تو فقہ کے مسائل کو نہیں جانتا ہے، تو امام شاید آپ میں سے کسی ایک خاتون سے کہے اور آپ کو کہے کہ سنو، مثلا میں مثال دے رہی ہوں، ہماری محترم کنیز فاطمہ ہمانی آپا کی، جو عالمہ بھی ہے اور خود بھی ذاکرہ ہے، اور بہت زیادہ آج ان کی محنت اور ان کے بچوں کی محنت ہے کہ دن رات وہ محنت کرتے کہ آج ہم یہ لائف سٹریم کر سکتے. اللہ ان کو خوب خوب ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں مثال دے رہی ہوں، مثلا کنیز آپا کے پاس اتنا نالج ہے، اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ جب امام زمان کا ظہور ہوگا تو امام کہے گے کہ یہ 20 عورتیں جو کرسچن ہیں جو مسلمان ہو گئی، کنیز فاطمہ تم آگے آؤ، تمہارے پاس فقہ کے مسائل تم جانتی ہو، تم توضیح المسائل کا نالج رکھتی ہو، اور تم مثلا قرآن کا نالج رکھتی ہو. ان 20 لوگوں کو تم قرآن سکھاؤ گی، تم نماز کے مسائل سکھاؤ گی، تم طہارت کی باتیں سکھاؤ گی. اب کنیز آپا کہے گے یس آئی ول ڈو دیٹ انشاءاللہ، کیونکہ مجھے آتا ہے تو میں خوشی خوشی امام کی کنیز بن کے کہوں گی کہ ہاں میں یہ کرنا چاہتی ہوں. لیکن اگر مجھے نہیں آتا، میں اپنی بات کروں، مجھے توضیح المسائل کے مسائل نہیں آتے، مجھے طہارت کے مسئلے نہیں آتے، خود میرا غسل صحیح نہیں ہے، خود میری نماز صحیح نہیں ہے، مجھے نہیں پتا اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں مسٹیک ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے، اور میں بس انتظار الجل 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 کہہ رہی ہوں. امام کا ظہور ہوگا، امام کہے گے نیلم آؤ، جاؤ ان 20 عورتوں کو جو کرسچن تھی ان کو نماز سکھاؤ. میں کہوں گی مولا میں انتظار تو بہت کرتی تھی مگر مجھے خود میری نماز صحیح نہیں ہے، میرا وضو صحیح نہیں ہے، میں ان کو کیا سکھاؤں گی. تو امام کہے گے پھر انتظار کس بات کا کرتی تھی. امام زمان کو عالم با عمل چاہیے، امام کو عالموں کی ضرورت ہوگی وہ زمانے میں جب بہت ساری چیزیں، یعنی میں نے ایک مثال دی ہے، تو ہمیں جیسے ہم پریپریشنز کرتے، ہم کیا اپنی طرف سے، ہم کس بنا پر الجل کہتے کہ مولا آ جاؤ ہم یہ کرنے کو تیار ہیں. نہیں عزیزو، علم حاصل کرنا اور عورت ہونا کوئی قید نہیں ہے علم حاصل کرنے کا. ماشاءاللہ آج جتنی آن لائن کلاسز یا آف لائن کلاسز جو لاک ڈاؤن کے پہلے ہوتی تھی، جتنا میرا خیال ہے مردوں سے زیادہ عورتوں کی ہوتی تھی.
مجلسیں جتنی ہوتی ہیں مردوں سے زیادہ عورتوں کی ہوتی ہے. آج ہماری خواتین اتنی علم پسند ہے اور ہونا چاہیے, اور اسی بیسس پہ ہم امام کو کہہ سکتے ہیں مولا ہمیں آپ کا کنیز بنا دو, کچھ تو ہم آپ کے کام آ جائے انشاءاللہ ہم کچھ تو امام زمان کے کام آ جائے. تو ہم بات کر رہے تھے بانو امین کی جو مفسرائے قرآن ہے. انہوں نے بہت ساری کتابوں کی تعلیم, بہت ساری کتابیں انہوں نے تالیف کی ہے, لکھی ہے, اور اس کے علاوہ ان کے شاگردوں کے اندر ایسی ایسی شخصیتیں تھی آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. اگر میں نے نام لینا شروع کیا تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. بانو امین کس عورت کو کہتے ہیں, کس شخصیت کو کہتے ہیں کہ ہمارا تو وجود ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. ان کو اجتہاد کی پرمیشن, اچھا جسٹ بات کو کلیئر کر دوں, انہوں نے یہ سارا علم گھر میں رہ کر حاصل کیا تھا, ہے نا. قید نہیں ہے, انسان اگر چاہے تو کچھ عزم چاہیے, ارادہ چاہیے, توفیق چاہیے. اگر انہوں نے گھر میں رہ کر 12 to 13 ایئرز انہوں نے گھر میں رہ کے عربک لینگویج کو ماسٹر کیا, اس کے بعد تفسیر قرآن لکھی, اور نہ صرف اسلامک نالج بلکہ یہ ایکیڈمکس میں, سائنس میں, دیگر سبجیکٹس کے اندر, ہسٹری کے اندر یہ ایکسلنٹ ہی اپنے ایکیڈمک نالج کے اندر سارا نالج گھر بیٹھ کے حاصل کیا. اس کے بعد ہسٹری کہتی ہے کہ ان کو بڑے بڑے علماء, the greatest scholars of that time, آیت اللہ, مراجع تقلید, مفسرین, مجتہدین, محدثین کی طرف سے ان کو پرمیشن ملی جس کو کہتے اجازہ روایہ, اجازہ اجتہاد. میری لینگویج فارسی عربک نہیں ہے تو شاید وہ لطف آپ کو نہ آئے, مگر میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں. اجازت, پرمیشن, کس کی پرمیشن؟ پرمیشن حدیث بیان کرنے کی, حدیث ٹرانسمٹ کرنے کی, کتاب لکھنے کی, حتیٰ کہ آپ کو پرمیشن ملی اجتہاد کرنے کی. شی واز دا فیمیل مجتہدہ. میں بات کلیئر کروں, کنفیوز نہ ہوا. عورت مجتہدہ ہو سکتی ہے, عورت مرجع تقلید نہیں ہو سکتی, یہ فرق ہے تھوڑا سا. عورت مجتہدہ ہو سکتی ہے, عورت مرجع تقلید نہیں ہو سکتی. بانو امین مجتہدہ تھی, اور آپ کو اجتہاد کی پرمیشن کسی ایک عالم سے نہیں. جو سرٹیفکیٹ آف اجتہاد بانو امین کو ملا وہ کسی ایک عالم سے نہیں ملا, بلکہ بہت سارے, یعنی 5-6 نام تو یوں ہی آپ کو بالکل آسانی سے کتابوں میں مل جائے گی. بڑے بڑے علماء, اینڈ مائنڈ یو آپ کو پتا ہے پھر بھی میں بیان کروں, سرٹیفکیٹ یوں ہی نہیں ملتا. میں آج کسی عالم سے دوستی کروں اور میں اس سے جا کے کہوں ارے میرے نام پر ایک سرٹیفکیٹ لکھ دو, نہیں, ناٹ پاسبل. اسپیشلی جب بات فقہ کی آتی ہے, جب بات حدیثوں کی آتی ہے, یہ رسپانسبلٹی کا کام ہے. کتنے سال ڈیڈیکیٹ کرنے پڑتے, کتنی ایگزامز دینی پڑتی ہے, کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. بانو امین نے اتنے سارے ایگزامز دیے, اتنا اسٹڈی کیا, اور بڑے بڑے مجتہدین نے آپ کا امتحان لے کر کہا بانو امین I grant you the permission of اجتہاد, اور آپ کو اجازت حدیث بیان کرنے کی. بہت سارے علماء میں سے میں بس ایک نام جو بہت مشہور ہے بیان کروں, آیت اللہ عبد الکریم حائری. نام سنا ہے نا آپ نے, کون ہے؟ ان کے بارے میں تو بہت ساری روایتیں اور ان کی کرامات اور ان کی کتابیں تو بہت ہے, لیکن بس ایک بیسک نالج یہ کہ آپ جو حوزہ علمیہ کم جو بانی ہیں, دا فاؤنڈر آف دا اسلامک سیمینری آف کم اس آیت اللہ عبد الکریم حائری. آیت اللہ حائری جیسی شخصیت نے بانو امین کو اجتہاد کی اور حدیث ٹرانسمٹ کرنے کی اجازت دی. یہ تو ان کے علم کی بات ہوئی, مگر یہ اور زیادہ آپ کو لطف آئے گا کہ بانو امین اس لیول پر تھی, اس منزل پر تھی کہ بڑے بڑے علماء کو انہوں نے پرمیشن دی. اب ان کا پروموشن ہو گیا, اب یہ خود مجتہدہ ہو گئی, یہ خود مفسرہ ہو گئی, یہ خود اس لیول پر آ چکی ہے کہ اب ان کے اسٹوڈنٹس ان سے ریکویسٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ ہم کو اجتہاد کی پرمیشن دی. ایسی بات نہیں کہ کوئی اور عالم نے نہیں دی تھی, علماء نے ان کو پرمیشن دی اور بھی, لیکن ان کے اسٹوڈنٹس میں میلز بھی تھے اور فیمیلز بھی تھے.
اور یہاں پر بانو امین کہتی ہے کہ علم مرد اور عورت ٹھیک ہے علم لے رہے ہیں، لیکن پردے کا مکمل خیال، اتنا زیادہ آپ نے پردے کا، خود کے پردے کا خیال رکھا۔ یہ کون سے دور کے اندر پیدا ہوئی تھی؟ انہوں نے کون سے دور میں علم حاصل کیا؟ ایران میں، جب رضا شاہ پہلوی کا ایک ایسا زمانہ تھا، ٹارچر والا، ایک ظلم ستم والا۔ آج میں مثال دے رہی ہوں، اور ایک مثال کیا بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ ہم سب کو بی بی معصومہ کم کے روضے پہ بار بار جانا نصیب کرے۔ آج آپ بی بی معصومہ کے روضے پر جاتی ہو، کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا حجاب شاید صحیح نہ ہو، تو گیٹس کے اوپر چادریں رکھی ہوتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے آپ یہ چادر سر پہ ڈال کر شہزادی کی بارگاہ میں جائیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب عورت اگر سر پہ چادر ڈال کے شہزادی کے حرم میں داخل ہوتی تھی تو ان کے سروں پہ تازیانے مار کے چادر اتار لی جاتی تھی۔ رضا شاہ پہلوی لعنت اللہ چاہتا تھا کہ ایران واز دا مڈل ایسٹ پیرس، ایران کو یہ بالکل ماڈرنزم کے نام پہ بے پردہ بنانا چاہتا تھا، عورتوں کے سر سے چادریں چھیننا چاہتا تھا، لیکن یہ اس ایران کی خواتین، وہ جو مضبوط، جو اسٹرانگ عورتیں تھی، یہ ان کی اتنی زیادہ قربانیاں تھی کہ وہ رضا کے ٹارچر کے سامنے، شاہ کے ٹارچر کے سامنے نہیں جھکی، بلکہ انہوں نے مضبوطی سے سامنا کیا۔ اور آج اپنے ایران انقلاب دیکھا، یعنی یہ انہوں نے اس زمانے کے اندر جب پردے پر تہران، اور تہران کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اصفہان تھا، جب شاہ نے چاہا کہ ساری عورتیں بے پردہ ہو جائیں، اور بی بی بانو امین نے اپنی کتابیں لکھی، آرٹیکلز لکھے، اپنی آواز سے، اپنی قلم سے ایران کی عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عورت، تیرا بہترین زیور موڈیسٹی ہے، تیرا پردہ ہے۔ ویمن آر دا پلرز آف اسلام۔ کون کہہ رہے؟ بانو امین کہہ رہی، ویمن آر دا پلر آف اسلام، تم ستون ہو اسلام کا، اگر تیرے سر سے چادر اتر گئی تو اسلام مٹ جائے گا، اسلام کی بنیادیں ہل جائے گی۔ عورت تیرا پردہ اسلام کو مکمل کرتا ہے۔ اور بہت بہترین آپ نے آرٹیکلز لکھے، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں، آپ ریسرچ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہترین ان کے بارے میں ان کی تقریر اور ان کی کتابیں اور ان کے آرٹیکلز اویلیبل ہیں۔ تو یہ پردے کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو علم دیتی تھی، اور ان کے اسٹوڈنٹ کون تھے؟ ان کے ساتھ علمی گفتگو کرنے والے، مباحثہ کرنے والے، مسائل پوچھنے والے، اپنے کنفیوژنس کو، اپنے مسئلوں کو، اپنے کویشچنس کو ان سے ڈسکس کرنے والے علماء کون تھے کہ جن کی ٹیچر بانو امین اصفہانی تھے اور یہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے؟ پہلا نام آتا ہے مرتضی مطہری۔ نام سنا ہے نا؟ شاید ہی کوئی شیعہ ایسا ہوگا جنہوں نے شیخ مرتضی مطہری، آغا مرتضی مطہری کا نام نہ سنا ہو۔ شہید مرتضی مطہری، ون آف دا جلیل القدر، دا بیسٹ علماء آف ہس ٹائم، اور ان کی کتابیں، بہترین کتابیں۔ شہید مطہری کہتے، میں بانو امین کی بارگاہ میں تھا اور ہم کچھ ڈسکشن کر رہے تھے، اور میں نے ان سے ایک سوال پوچھا۔ جب میں نے ان سے سوال پوچھا اور آپ نے لب ہلائے اور آپ نے جو پردے کے اندر سے جواب دینا شروع کیا، ان کا جواب سنتے سنتے I was amazed, I was astonished۔ میں ایسی کیفیت میں، یعنی دیکھیں کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا ہے، مجھ جیسا جاہل اگر کسی عالم کی تعریف کر دے تو یہ ٹھیک ہے، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، تو ٹھیک ہے میں نے تعریف کر دی۔ جو خود علم کے اس معراج پر ہو، اور وہ جب کسی کی تعریف کر کے گئے کہ میں نے بانو امین سے سوال کیا اور جب انہوں نے جواب دیا تو میں حیران ہو گیا، میں تعجب کرنے لگا، ایک عورت اتنا نالج کیسے رکھ سکتی ہے؟ اور کہتے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر کتنے سارے علماء، بانو امین کے اسٹوڈنٹس میں ایک نام آتا ہے، آیت اللہ مراشے نجفی۔ پھر میں کہوں گی شاید ہی کوئی مومن ایسا ہوگا جس نے ان کا نام نہ سنا ہو۔ بی بی معصومہ کم کے روضے کے قریب آیت اللہ مراشے نجفی کی لائبریری ہے، اور آپ کی قبر مبارک بھی وہی ہے، اور لائبریری میں آیت اللہ مراشے نجفی عجیب شخصیت، عظیم شخصیت، بہت ساری کرامتیں آپ کے نام سے منسوب ہے۔ یہ کون تھے؟
بانو امین کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے بہت تعریف کی، کہتے اس سے بہتر، اس سے اچھی کوئی میں نے خاتون ہی نہیں دیکھی. اور وہ کہتے ان کو اجتہاد کی پرمیشن، کس کو؟ آیت اللہ مرعش نجفی کو اجتہاد کا سرٹیفکیٹ، حدیث ٹرانسمیشن کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ ایک عورت بانو امین نے دیا. اس کے علاوہ ان کے سٹوڈنٹس میں اور کون سے نام آتے؟ عقل حیران ہو جاتی ہے عزیزو جب ہم پڑھتے ہیں. آیت اللہ عبد الحسین امینی صاحب الغدیر، صاحب الغدیر، دیکھو آپ کو لنک شیئر کر دیا گیا. اس سے زیادہ اگر آپ کو بے شک میں کیا بیان کر سکتی ہوں، مگر آپ جب خود پڑھیں گے آپ کو اور لطف آئے گا. لنک از شیئرڈ ان دا کامنٹس. تو اب ایک مرتبہ آیت اللہ امینی، جنہوں نے اپنی زندگی کے کتنے سال ڈیڈیکیٹ کر دیے امام علی علیہ السلام کی ولایت کی خاطر کتاب الغدیر لکھنے کے لیے. کتاب الغدیر کے لیے آیت اللہ امینی کہتے ہیں میں انڈیا گیا، میں ایجپٹ گیا، میں یہاں گیا وہاں گیا، آل اوور دا ورلڈ، میں نے ساری غدیر ریلیٹڈ ہر ایک باریک سے باریک کتاب بھی پڑھ لی اور ساری حدیثوں کو جمع کیا. لیکن یہ کتاب لکھنے کی اور اس کتاب کے اندر جو حدیثوں کو ٹرانسمٹ کرنے کی پرمیشن بانو امین سے دی. یہ ان کی بھی استادہ تھی. اور پھر نام آتا ہے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان کے اوتھر، جو خود قرآن کی تفسیر دا بیسٹ تفسیر آف قرآن المیزان، یہ کہتے کہ میں نے بھی اجتہاد اور اجازہ روایت بھی بانو امین سے لی ہے. اور ایک ایسی شخصیت کہ جس کا نام جب بھی میں لیتی ہوں یا پڑھتی ہوں یا ان کے بارے میں کچھ پڑھتی ہوں نا تو میں خود مجھے گوز بمس آتے. ایک ایسی شخصیت جن کا نام ہمارے وجود کو کپ کپا دیتا ہے، ایک ایسی شخصیت جو عرفان کی ان منزلوں کے اوپر تھے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا. آیت اللہ بہجت کے استاد، ایک عظیم شخصیت کے جن کو وہ پاور اپنے اللہ کی طرف سے ملا تھا، کیونکہ انہوں نے کوشش کی تھی، محنت کی تھی، تقوی اختیار کیا تھا، علم اختیار کیا تھا. آیت اللہ علی قاضی طباطبائی، یہ وہ شخصیت ہے. وادی السلام میں آپ کی قبر ہے، ضرور جائیں ان کی قبر پر، آپ وہاں سے علم لینے کے لیے لوگ جاتے، اسٹوڈنٹس ان کی قبر پہ بیٹھ کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں. عظیم شخصیت، عجیب شخصیت آیت اللہ علی قاضی کی. ان کے پاس اتنا پاور تھا، بس بالکل جلدی ایک جملے میں گزر جاتی ہوں. ان کے پاس اتنا پاور تھا. ایک مرتبہ ان کا ساتھی ایک عالم کہتا ہے کہ ہم ساتھ مسجد میں جا رہے تھے، سامنے سے ایک سانپ آیا، میں سانپ کو دیکھ کے ڈر گیا. آیت اللہ علی قاضی طباطبائی نے جب دیکھا کہ میں سانپ کو دیکھ کے ڈر گیا ہوں تو انہوں نے اس سانپ سے کہا کہ مر جا باذن اللہ، مت باذن اللہ. کہتے وہ سانپ وہیں مر گیا. یعنی جس کو اللہ نے یہ پاور دیا ہو، اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے آیت اللہ بہجت کے استاد ہے. اور یہ کہتے ان کو اجتہاد کی پرمیشن کس نے دی؟ بانو امین نے. تو عزیزو، عورت چاہے تو کیا نہیں کر سکتی، مجتہدہ ہو بھی سکتی ہے، ٹیچر، اور نہ صرف ٹیچر بلکہ ون آف دا بیسٹ ٹیچرز، ون آف دا بیسٹ مدرز. انہوں نے ماں کا کردار بھی بخوبی نبھایا، انہوں نے وائف کا کردار بھی بخوبی نبھایا. یہ ایک بہت اچھی بیٹی تھی، ایک بہت اچھی معلمہ تھی، مبلغہ تھی، یہ ٹیچر تھی. انہوں نے ایک اسکول، دیکھیں سوشلی بھی بڑی ایکٹیو تھی. ایک اسکول جس کو امین اسکول فار گرلز، اور ایک مکتب فاطمی کر کے انہوں نے جس کا بیس رکھا اصفہان میں لڑکیوں کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی ملتا ہے کہ یہ اتنی ڈیڈیکیٹڈ تھی علم حاصل کرنے کے لیے. یہ ڈیڈیکیشن اگر آج ہمارے اندر ہے، میں بالکل اپنے آخری ورڈ کی طرف آ رہی ہوں. ایک ڈیڈیکیشن چاہیے، جذبہ چاہیے، جو میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا، جذبہ چاہیے. کہ جب اللہ نے بانو امین کو 8 اولادیں دی تھی، میں بالکل اختتام کی طرف آ رہی ہوں ایک پیغام کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے علم حاصل کرنے کی، اس بی بی کو اپنا رول ماڈل بنانے کی، ان سے انسپائر ہونے کی، اور خوب علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی. لیکن بہت وقت ایسے حالات آتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے،
ہم کو لگتا ہے نہیں ہوگا، بس میں چاہتی ہوں، میرے اندر جذبہ ہے، نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو پائے گا. دیکھیں یہ نیگیٹیوٹی نکال دے، نہیں ہو پائے گا، ہو پائے گا. اللہ سے توفیق مانگے، اللہ سے مدد مانگے، اور کوئی بھی چیز انسان کو روک نہیں سکتی جب وہ عزم کر لے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے مکمل عنایت کرے. جو ہماری بہنیں بے اولاد ہے اللہ ان کی گودیوں کو آباد کرے، جن کے بچے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے مکمل عنایت کرے. بانو امین کو اللہ نے 8 بچے دیے تھے، چھوٹی عمر 15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی. خانہ داری، شوہر داری، گھر سنبھالنا، ان لاس کو سنبھالنا، وہ تو ذمہ داریاں تھی، اسی کے ساتھ علم بھی حاصل کرتی تھی، گھر بیٹھ کے کتابیں بھی پڑھتی تھی. لیکن 8 بچوں میں سے امتحان یہ تھا، امتحان تھا، اللہ نیک لوگوں کا امتحان لیتے ہیں نا. اللہ کس کا امتحان لیتا ہے؟ جو مومن ہو. کسی نے رسالت مآب سے پوچھا 40 دن ہو گئے، 2 مہینہ ہو گیا، مہینہ ہو گیا، میرے گھر میں کوئی مصیبت نہیں آئی. کہا اللہ تجھ سے ناراض ہے. اللہ جس سے دوست رکھتا ہے اس کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے. ان کی 8 اولاد میں سے 7 چلڈرن، 7 بچے کم سنی میں کسی نہ کسی بیماری یا پلیگ یا ایپیڈیمک میں، ایپیڈیمکس اس زمانے میں ایپیڈیمکس بہت ہوتے تھے، تو وہ ایپیڈیمک میں، بیماری میں، کسی نہ کسی وجہ سے بچپنے میں 7 بچوں کا انتقال ہو گیا. ایک بچہ عالم بنا، وہ اللہ نے اس کو زندگی دی، عمر دی، لیکن باقی کے 7 بچے. آپ سوچے جس ماں کا بچہ مر جائے اسے کہاں سکون آتا ہے. جس ماں کا بچہ، اور ایک نہیں، 2 نہیں، 7 کم سن چھوٹے چھوٹے بچے، جس کو 9 مہینہ شکم میں رکھا، دودھ پلایا، جس کو اتنے ماں ارمان رکھتی ہے، اور وہ بچہ مر جائے، اس ماں کے کیفیت کیا ہوگی، اس پر کیا گزرے گی جب 1 after 1 after 1 after 1 7 بچے مر جائے، اس کی کیا کیفیت آپ اندازہ لگا سکتے. ان کے استاد علی نجفی کہتے ہیں، ان کے استاد تھے، کہتے کہ میں گھر جاتا تھا ان کو پڑھانے کے لیے، بانو امین کو پڑھانے کے لیے. جب میں ان کے گھر جاتا تھا تو مجھے خبر ملی ایک دن کہ ان کا ایک بچہ انتقال کر چکا ہے. میں نے سوچا اب یہ کچھ دنوں تک تو یعنی عورت اس ماں ہے اس کیفیت میں ہوگی نہیں کہ یہ پڑھے گی. اب کچھ دن تو میں ان کو علم دینے نہیں جاؤں گا. کہتے 2 دن گزرے، اور اس 2 دن، تیسرا دن آیا، تیسری صبح آئی کہ بانو امین نے کسی کو میرے گھر پیغام بھیجا. کہا استاد آپ 2 دن سے کیوں نہیں آئے؟ اب 2 دن کہاں تھے؟ خیریت تو ہے، میں انتظار کر رہی ہوں. استاد نے میسج بھیجا آپ کے بچے کا انتقال ہو چکا اس لیے میں نہیں آیا. کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کی جوار میں، اللہ کے قریب ہے، اللہ کی مرضی تھی. اس نے امانت دی تھی، اس نے امانت لے لی. لیکن بچے کی موت میرے علم حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. اللہ اکبر، کیا جذبہ ہے علم حاصل کرنے کا. 2 دن کے اندر یہ درس ہمیں ملتا ہے کرب و بلا سے. یہ پیغام ہمیں ملتا ہے جو حقیقتاً کنیزان ام رباب ہے، جو کنیزان بی بی زینب و ام کلثوم ہے. یہ وہاں سے ہم پیغام لیتے ہیں کہ عالمہ ہو، علم حاصل کرو، اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرو، اور اپنی اولاد تک قربان ہو جانے کے بعد لیکن عبادت کے راستے میں اور علم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. تو اے پروردگار، بے شک امتحان، بیماریاں، قرض، پتہ نہیں کتنے ایسے حادثے، ایسی چیزیں، ایسے پرابلمز ہماری لائف میں ہے جو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ ہم کسی کو بیان کر سکتے. دل غمگین ہوتا ہے، رنج و غم سب کی لائف میں ہوتا ہے. خدایا کتنی ایسی باتیں جو نہ ہم شوہر کو کہہ سکتے، نہ بچوں سے شیئر کر سکتے، نہ ماں باپ کو بتا سکتے. صرف تو جانتا ہے. یا تیری آخری حجت، تیرا نمائندہ، ہمارے زمانے کے امام جو رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، جو دل کے اندر، مومن کے دل میں خدا رہتا ہے، اور خدا کی وہ آخری حجت. اے اللہ ہم سب بانیان، حاضرین اور تمام مومن و مومنات کے رنج و غم کو دفاع کر دے.
ہمارے بیماروں کو شفائے مکمل عنایت فرما، اللہ ہماری نیک حاجتوں کو پوری فرما، اللہ ہمیں توفیقات میں علم حاصل کرنے کی، تیری بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے گناہوں کو مغفرت کا مہینہ ایک ہفتہ گزر گیا، ایک ہفتہ 1/4 آف ماہ رمضان گزر گیا، ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ پروردگارہ، ہمیں ہمارے گناہوں کی بخشش کے ساتھ تیری بارگاہ میں پیش ہونے کی توفیق عنایت کر۔ میرے اللہ، ہمیں ایسی عجیب و غریب خواتین سے انسپائر ہونے کی اور ان کی کوالٹیز کو اپنی لائف میں انکلکیٹ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو دعا مانگی، جو ہم بھول گئے، جو دلوں میں ہے، بانیان حاضرین کی تمام نیک جائز حاجات کو پوری فرما۔ تو بس عزیزو، اللہ آپ کو خوب اجر دے، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی، اگر توفیق ملی تو پھر ہم جلد سے جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، پھر کسی اور ایک ایسی خاتون سے انسپائر ہونے کے لیے کہ جو ہمارے سفر غیبت میں ظہور کی طرف اور امام کی نصرت کی طرف ہمیں مدد کرے، ایسی کسی خاتون کا تذکرہ لے کر وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔